اور آپ دیکھیں ہائی ٹیک ٹپس اینڈ ٹرکس ورلڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یوٹیوب مونوٹائزیشن کے لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو چینل ہے وہ مونوٹائزیشن کے لیے ایلیجیبل کیوں نہیں ہوتے۔ آج کل کافی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اور بہت سارے چینل ایسے ہیں جن پہ کمیونٹی سٹرائک اور گائیڈ لائن سٹرائک کسی طرح کا کوئی سٹرائک وغیرہ بھی نہیں ہے، چینل وائلیشن میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو چینل ہے وہ مونوٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہو رہے۔ تو بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ میرے خود کے ساتھ ہے، یہی مسئلہ رہا ہے تقریباً یوں سمجھ لے کہ میں نے 1 سال تک کوشش کی ہے، 1 سال کے بعد جا کے میرا چینل مونوٹائزیشن کے لیے انیبل ہوا ہے۔ اور میں نے کافی زیادہ لوگوں سے پوچھا ہے، بہت سارے یوٹیوبر سے پوچھا کہ کیوں آ رہا ہے یہ مسئلہ، تو کسی نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو آج کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ مونوٹائزیشن کے لیے انیبل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک چینل دکھاؤں گا جو تقریباً 4 سے 5 سال پرانا ہے میرا چینل۔ تو میں آپ کو دکھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہے جن کے بنا پہ چینل جو ہے مونوٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہوتے۔ تو اب آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ تقریباً 3500 کے قریب سبسکرائبر بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا میرا چینل یہ مونوٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہوا۔ اب آپ کو صحیح بات بتاؤں تو شروع میں نے اس میں تقریباً 400 کے قریب ویڈیوز ڈالی تھی، جس میں سے ایک ویڈیو پہ میرے واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا، ایک ویڈیو پر 5000 کے قریب واچ ٹائم آیا تھا اور 4 سے 5 لاکھ کے قریب ویور بھی آئے تھے۔ تو بائی چانس وہ ویڈیو جو تھی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا چینل مونوٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ رہا تھا، وہ کیا آ رہا تھا کہ میں نے کچھ ویڈیوز یوٹیوب سے لے کے ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، جن کی وجہ سے مجھے سٹرائکس آئی ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے 5 سال ہو گیا میرا جو چینل ہے وہ وائلیشن میں ہی جا رہا ہے۔ مطلب اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے ویڈیوز اٹھا کے یوٹیوب پہ ہی ڈالی ہیں اپنے چینل پہ، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کے چینل پہ سٹرائک آ گئی ہے، کمیونٹی سٹرائک یا کاپی سٹرائک آ گئی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اب وہ یوٹیوب کی مرضی ہے، وہ چاہے 10 دن میں آپ کا جو چینل ہے وہ واپس انیبل کر دے، ایلیجیبل کر دے، یا بے شک وہ بالکل ہی ان ایلیجیبل کر دے۔ اب یہ میرا یہ چینل ہے، یہ پتہ نہیں کافی سارے دن ہو گئے ہیں، یوں سمجھ لیں سال گزر گئے، لیکن یہ مونوٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہو سکا۔ کافی زیادہ ورکنگ بھی کی ہے، اس کے باوجود یہ انیبل نہیں ہو سکا۔ تو پہلی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کاپی رائٹ سٹرائک کوئی ویڈیو ڈال رہے ہیں یا کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف کوئی ویڈیو ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے وائلیشن آ رہی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 90 ڈیز کا ڈیوریشن دیا جاتا ہے۔ 90 ڈیز میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا کمپلیٹ کرے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے ایک وارننگ آئی ہوئی ہے، اگر میں اس پہ کلک کروں، ٹھیک ہے، اب دیکھ سکتے ہیں وارننگ یہ دسمبر 4 2019 میں آئی تھی، تب کی مجھے یہ وارننگ آئی ہے، اور جناب ابھی تک میرا جو چینل ہے وہ وائلیشن میں ہی جا رہا ہے۔ اب 2023 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ 90 ڈیز کا جو ہے نا وہ مجھے ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ 90 ڈیز میں اپنی جو ہے نا کمپلیٹ کریں، پالیسی ٹریننگ کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا کنٹینٹ ہے وہ ان انیبل ہے، کیونکہ اس کنٹینٹ کو یوٹیوب خود بخود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ایسا مواد اگر آپ نے استعمال کیا اور آپ کا چینل آ گیا ہے ان ایلیجیبل میں، تو پھر آپ کو نا اس پہ
ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آ رہا ہے میرے پاس یو آر ناٹ ایلیجیبل فار مونیٹائزیشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی وائلیشن آ رہی ہے، آپ نے اس طرح کا کوئی کام غیر قانونی کیا ہے اور اس کی وجہ سے وائلیشن آ رہی ہے، تو آپ پھر نیا چینل بنائیں، اس چینل پہ ورکنگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور ٹائم ویسٹ کرنے کی بھی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کبھی چینل وائلیشن سے باہر آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب بہت ہی زیادہ سختی ہو چکی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کی جانب۔ یہ تھی پہلی کنڈیشن۔ تو جناب اب آگے دوسری کنڈیشن، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے تو میرا دوسرا چینل بھی ورکنگ کر رہا ہے، تو اس سے تقریباً تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، تقریباً یوں سمجھ لے 10 سے 15 دن ہوئے ہیں مونیٹائزیشن اس کی انیبل ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا یہ جو چینل ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی کاپی رائٹ سٹرائک نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی گائیڈ لائن سٹرائک نہیں تھا، اس پہ کوئی وائلیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل پیور میرا اپنا کنٹینٹ اس پہ تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میرا جو چینل ہے اس کی مونیٹائزیشن انیبل نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے باوجود میرا یہ چینل 1 سال تک مونیٹائزیشن کے لیے انیبل کیوں نہیں ہے؟ میں نے 5 بار اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے سبسکرائبر پورے تھے، میرا واچ ٹائم کمپلیٹ تھا، اس کے باوجود چینل مونیٹائز نہیں ہوا۔ میں نے 5 بار اپلائی کیا، 1 بار اپلائی کیا تو اپروو نہیں ہوا چینل، دوسری بار اپلائی کیا نہیں ہوا اپروو، اسی طرح سے میں نے 5 بار اپلائی کیا اور اپروو نہیں ہوا چینل۔ ہر بار میں نے مختلف سیٹنگ کے ساتھ اپروو کرنے کی کوشش کی پر ایسا نہیں ہوا۔ تو جب پہلی بار اپروو نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی سٹرائک کا مسئلہ ہو۔ میں نے مکمل ویڈیوز کو چیک کیا، کسی پہ کوئی سٹرائک کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت میں نے یہ چینجنگ کی، میں نے سب کے جو ہے نا تھمبنیل دیکھے، کوئی ایسا تھمبنیل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہو۔ آپ کے جو تھمبنیل ہے وہ اچھے ہونے چاہیے۔ کوئی اگر بالکل آپ نے یوٹیوب سے اٹھا کے کوئی تھمبنیل یوٹیوب پہ لگا دیا یا کوئی لوکل ساتھ یا جس کی کوئی ویلیو اچھی نہیں ہے، تو اس طرح کا تھمبنیل اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہوگا۔ میں نے تھمبنیل چیک کیا، تھمبنیل جو کچھ اگر چینجیبل تھے میں نے ان کو چینج کیا، اس کے بعد تھمبنیل اچھے یوز کیے، اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں نے اپلائی کر دیا، پھر بھی میرا چینل مونیٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہوا۔ پھر میں نے سوچا اس میں کیا پریشانی آ رہی ہے، تو پھر میں نے ان سب کے ٹائٹل چیک کیے۔ اب بات آ جاتی ہے ٹائٹل پہ۔ اگر آپ کی چند ویڈیوز ایسی ہیں جن کے ٹائٹل بالکل سیم آ رہے ہیں، ایک ہی ٹائٹل آپ 5 سے 6 ویڈیوز میں یوز کر رہے ہیں یا 10 ویڈیوز میں، تو آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے لیے انیبل نہیں ہوگا بالکل بھی۔ تو پھر میں نے سب کے ٹائٹل چیک کیا، ٹائٹل کو چینج کیا، بالکل کچھ سیم تھے ان کو مختلف کیا، اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کر دیا۔ تو جناب اس کے بعد بھی میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا۔ اب 2 بار اپلائی کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا اب کیا مسئلہ آ رہا ہے، تو پھر میں چلا گیا ان کی جو ہے نا ڈسکرپشن میں۔ اب بات آ جاتی ہے ڈسکرپشن کی۔ ڈسکرپشن میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیم نہیں ہونا چاہیے، ہر ویڈیوز میں مختلف ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی ویڈیوز آپ ایک ہی ڈسکرپشن آپ ہر ویڈیوز میں یوز کریں، تو اس کی وجہ سے آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ آپ کا ڈسکرپشن ہر ویڈیو میں مختلف ہونا چاہیے، اس ویڈیو کے کنٹینٹ کے لحاظ سے آپ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ کا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ڈسکرپشن کو چینج کیا، اس کے بعد پھر سے اپلائی کیا، تو پھر بھی چینل مونیٹائز نہیں ہوا۔ اب کیا مسئلہ آ رہا ہے، میں نے اتنی ساری چینجنگ کیا اس کے باوجود بھی چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا۔ تو جناب اس کے بعد میں اس کے چلا گیا ٹیگز میں۔ اب ٹیگز کی باری آ جاتی ہے کہ جو ہم ٹیگز یوز کرتے ہیں نا، وہ ٹیگز سیم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہر ویڈیو میں آپ کے ٹیگز سیم آ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو
اور آپ کے چینل مونوٹائز نہیں ہوگا۔ سیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ میں جا کے ایک ہی ٹیگ یوز کر رہے ہیں اور ساری ویڈیو میں وہی یوز کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا چینل ورکنگ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر جا کے میں نے ان سب کے ٹیگز جو ہیں ان کے کنٹینٹ کے لحاظ سے چینج کیے۔ کچھ ویڈیو ایسی تھی جہاں پہ میں نے ڈیفالٹ یوز کیا ہوا تھا، ڈیفالٹ سسٹم، جس میں آپ ٹیگ اور ہر چیز لکھ دیتے ہیں اور ہر ویڈیو میں وہی چلتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ میں نے چینج کیا۔ اس کے بعد چینجنگ کے بعد پھر جا کے میں نے دوبارہ سے اپلائی کیا، تو پھر جو ہے نا میرا جو چینل ہے وہ ریویو میں چلا گیا۔ اس کے باوجود بھی چینل میرا جو ہے اپروو نہیں ہوا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں ٹوٹل کنڈیشن جو ہے وہ کلیئر کر چکا تھا، اس کے باوجود بھی اپلائی کیا اور چینل مونوٹائز نہیں ہوا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے چیک کیا کہ چینل میں اب کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اب یہ مجھے مسئلہ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ کچھ ویڈیوز میری ایسی تھی جن کی ویلیو کچھ اچھی نہیں تھی، کنٹینٹ کوئی اچھا نہیں تھا، کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں تھا کہ جنہیں لوگ پسند کرے یا دیکھے، مطلب کوئی اچھی خاصی ویڈیوز نہیں تھی، کچھ جن کا معیار اچھا نہیں تھا، تھمبنیل اچھا نہیں تھا، کنٹینٹ بھی اچھا نہیں تھا۔ کچھ چند ایک ویڈیوز تھیں شروع میں جو میں نے بنائی تھی، تو میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ ایسی ویڈیوز رکھی جن کی وجہ سے میرا مطلب جو ہے نا واچ ٹائم بھی کمپلیٹ تھا، سبسکرائبر کمپلیٹ تھے، اور ان پہ کنٹینٹ، تھمبنیل، ہر چیز اچھے زبردست معیار کی لگی ہوئی تھی، وہ میں نے رکھی، باقی ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے بعد پھر میں نے چینل کو جو ہے نا اپلائی کیا مونوٹائزیشن کے لیے، پھر ریویو میں چلا گیا، اور 8 سے 10 دن کے اندر جو ہے میرا چینل وہ مونوٹائزیشن کے لیے انیبل ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ باتیں کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اب یوٹیوب کی کنڈیشن ہوتی ہے سب سے پہلے کہ واچ ٹائم کمپلیٹ کرو، سبسکرائبر کمپلیٹ کرو۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کمپلیٹ ہو گئی اور چینل مونوٹائز ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو آپ کوشش کریں، اگر نیو یوٹیوبر ہیں تو شروع سے ہی اس طرح کی سیٹنگ رکھیں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جو ہی آپ کا جو واچ ٹائم اور سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا چینل مونوٹائز ہو جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ بالکل اس طرح کے سیٹنگ یوز نہیں کرتے، تو پھر آپ کو بعد میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میٹا ڈیٹا جو ہوتی ہے پالیسی اس کے بارے میں نہیں پتا، تو یہی وہ چیزیں ہیں جن کی سیٹنگ کر کے آپ میٹا ڈیٹا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ مونوٹائزیشن کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں، ان کا یوٹیوب واچ ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یوٹیوب انہیں کہتا ہے کہ آپ کو جو میٹا ڈیٹا پروسیس ہے یا میٹا ڈیٹا جو آپ کا ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ آپ سیٹ کریں، جس میں ٹائٹل آ جاتا ہے، جس میں ڈسکرپشن آ جاتی ہے، جس میں ٹیگز آ جاتے ہیں، اور جس میں آپ کے تھمبنیل آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جا کے آپ کا جو چینل ہے وہ انیبل ہوتا ہے مونوٹائزیشن کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کا چینل بھی مونوٹائز نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ان سیٹنگز پہ اپلائی کریں، ان سیٹنگ کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا چینل مونوٹائزیشن کے لیے انیبل ضرور ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔